آج چونکہ مجھے اس بات کے لیے موقع ملا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہوگی کہ میں ایک بڑے ایشو پر جو دنیا بھر کا میڈیا جو ہے اس بات کو برننگ نیوز ہے یہ اس دور حاضرہ کی، اور خاص طور پر ان دنوں میں کہ لاس اینجلس کے تعلق سے، جس کا لفظی مطلب ہے دا اینجل، اس کنٹری کے تعلق سے جو یونائٹڈ اسٹیٹ اور اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کی ایک بڑا جو شہر تھا، جو 1781 میں 14 خاندانوں نے تقریباً 44 لوگوں کے ساتھ مل کر اس شہر کو بسایا۔ میں نے چاہا کہ اس سے متعلق جب ہم بات کریں تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا جائزہ اس سٹی سے متعلق لیں کہ یہ کیسا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے موسٹ ایکسپینسو سٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور دنیا کے خوبصورت اور مہنگے ترین گھر جو ہیں وہ اس شہر میں موجود تھے۔ دنیا کے مشہور ترین سٹارز اور سیلیبریٹیز یہاں پر قیام پذیر تھی۔ 10 ملین کے قریب کہا جاتا ہے کہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ رہائش پذیر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً بہت زیادہ لاکھوں ڈالر کی مالیت کے یہاں پر لوگوں کے گھر، بزنس، کاروبار اور عمارات جو تھی وہ موجود تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بلند ترین عمارتیں، اور یہاں تک کہ دنیا کی 2 جو بلند ترین عمارتیں ہیں وہ بھی اسی سٹی میں موجود تھی، اور دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ اس شہر میں مقیم تھے۔ اسپینش لوگ، میکسیکن، کورین، ویتنام سے، اٹالینز لوگ، سویلدن، گریک، امریکنز، افریقن اور بہت ساری قوموں سے لوگ یہاں پر آ کر، انڈیا سے، پاکستان سے، اور جو کوئی کنٹری آپ سوچ سکتے ہیں، یہاں پر آ کر آباد ہونا اپنے لیے اعزاز اور آنر کی بات سمجھتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے 70 سے زائد ایکسٹیبلش سٹیز جو ہیں، عالی شان جو سٹیز ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، اور یہاں پر بہت بڑے حیرت انگیز عالی شان میوزیم، سکولز، یونیورسٹی، پارک، سائنس سینٹر، پلے گراؤنڈز اور بہت بہت کچھ یہاں پر موجود تھا۔ اسی لیے اس جگہ کو، اس سٹی کو، لاس اینجلس کو انٹرنیشنل کیپٹل آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹائٹل اس کو دیا گیا۔ ہالی ووڈ کے نام سے بھی یہ جگہ مشہور ہے، کیونکہ اربوں خربوں کا بزنس کرنے والی یہ جگہ ہے۔ لیکن 7 جنوری 2025 ایک بہت زیادہ خطرناک صورتحال کو اس جگہ کے لیے جو ہے وہ پریپیئر کرتی ہے، اور یہاں پر جنگلات میں، جو ان کے قریب جنگلات ہیں ایک سائیڈ پر، وہاں سے شعلے اٹھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پر ان کی رفتار 50 کلومیٹر پر آور، اور ایک وقت آیا کہ جب ہوائیں تیز ہوئیں تو ان کی رفتار 160 کلومیٹر پر آور کے حساب سے بھی چلی۔ یہی سبب ہے تقریباً 2000 سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے، اور 29 سے زیادہ جو ہے وہ ہلاکتیں، اور 39 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہے، اور شاید آنے والے ٹائم میں یہ تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے۔ 12,000 کہا جاتا ہے سٹرکچرز جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہوئے ہیں، قیمتی، بہت زیادہ عالیشان، اور 1,400 فائر فائٹرز جو ہیں وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، اور جو فورسز ہیں، جو ہیلی کاپٹرز فورسز ہیں، اور ایئر فورسز، اور ہر طرح کی فورسز جو ہیں یہ وہ لگی ہوئی ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ لیکن آگ ہے کہ ان 12 دنوں میں اپنی صورتحال کو بڑھاتے اور بہت زیادہ ورس کنڈیشن کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50,000 ایکڑ زمین کا جو رقبہ ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، اور ایک آئیڈیا لگایا جا رہا ہے، دنیا بھر کے میڈیا یہ آئیڈیا لگا رہے ہیں کہ تقریباً 135 ارب ڈالرز کا تقریباً یہ سارا نقصان ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں یہ آنکڑے بھی بڑھنے والے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کی توجہ کسی خاص بات کی طرف لے کر جانا چاہتی تھی۔ یہ باتیں چند ایک میں کرنا چاہتی تھی تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ کیا کچھ ان دنوں میں دنیا بھر میں، اور خصوصاً
لاسٹ اینجلس میں ہو رہا ہے اور لوگ کیا بات کر رہے ہیں. دنیا بھر کا میڈیا، ریاستیں، حکومتیں، بادشاہتیں اور تبصرہ نگار اس بات کو کر رہے ہیں اور اس بات پر اپنے نقطہ نظر، اپنے اظہار خیال کر رہے ہیں کہ یہ آگ لاس اینجلس کے لیے خدا کی عدالت کو جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے. اور بہت سارے لوگ اسے سدوم اور عمورہ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے بائبل میں گزرے وقتوں میں خصوصاً پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بہت سارے لوگوں کو آگ کے ساتھ بسم کیا اور آگ کے ساتھ انہیں پنش کیا، اور لوگ یہ اس بات کو بھی محسوس کر رہے ہیں اور اپنی مختلف رائے جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ یہ لاس اینجلس کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ خدا کی عدالت ہے، خدا کا قہر ہے، خدا کا غضب ہے. اور خصوصاً جو ہے وہ غیر مذاہب کے لوگ اور دیگر ایسے لوگ جو مخالفین ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ایسی باتیں کرنے کا موقع جو ہے انہیں مل رہا ہے. لیکن میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف لے آنا چاہتی ہوں، why are these things happening؟ یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ How should Christian respond to disasters like this؟ مسیحی کیسے اپنا رسپونڈ کریں جب اس قسم کے ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ دنیا میں، ملکوں میں، چاہے وہ کرسچنز ہوں یا غیر مسیحی ممالک ہوں، جب ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو مسیحی ایٹیٹیوڈ، مسیحی رسپانس جو ہے وہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور ایک اور بات کی طرف آج تھوڑے وقت کے لیے آپ کی توجہ لے کر جاؤں گی. میرے پاس بہت کم وقت ہے، میں کوشش کروں گی کہ چند ایک بابرکت باتیں آپ کے ساتھ ضرور آج شیئر کر لوں جو آپ کے لیے باعث برکت ہوں. ہم بات اس پر بھی کریں گے کہ وائی گاڈ لیٹ ایول تھنگس ہیپن، خدا ایسی بری چیزیں کیوں دنیا میں ہونے دیتا ہے. جی میں بات کر رہی تھی کہ لاس اینجلس کی اس آگ کو، اس آفت کو، اس قدرتی مصیبت کو جو ہے لوگ اس جگہ کی عدالت کا نام دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتی ہوں کہ یہ عدالت نہیں، یہ وارننگ ہے. اور یہ صرف لاس اینجلس کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ وارننگ تمام دنیا کے لیے ہے، یہ وارننگ تمام حکومتوں کے لیے ہے، یہ وارننگ تمام تر امیر، غریب، چھوٹے بڑے جیسے بھی لوگ، اور خصوصاً جو خدا سے دور لوگ ہیں ان سبوں کے لیے خداوند کا ایک الارم ہے، ایک سگنل ہے، ایک نرسنگا ہے، اس کی آواز ہے، ایک بیل ہے کہ ہم اس وارننگ کو محسوس کریں کہ خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. چند ایک باتیں میں اس فائر کے تعلق سے کرنا چاہتی ہوں کہ لاس اینجلس کی فائر ہمیں یہ میسج دیتی ہے. دھیان سے سنیے گا، اور میرا ایمان ہے آپ سن رہے ہیں اور برکت پانے والے ہیں، کہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں. میں نے کہا کہ یہاں پر دنیا کے سب سے بڑے شاندار گھر تھے جو اب راکھ کا ڈیر بن چکے ہیں. میں گزری رات اور گزرے دنوں میں بھی ان ویڈیوز کو دیکھ رہی تھی، جو لوگ اپنے گھروں پر آ کر دیکھ رہے ہیں، روتے ہیں، ان راکھ بنی ہوئی چیزوں کو چھوتے ہیں اور ان کے آنسو جاری اور ساری ہیں اور وہ بلکتے ہیں، کراہتے ہیں، مائیں پریشان ہیں. لوگ اپنی ان املاک کے لیے نہایت افسردہ اور دلگیر ہیں. لیکن یہ آگ ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، اور یہ آگ ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ کین ناٹ ٹرسٹ ارتھلی پوزیشن، فائنانس، اسٹرینتھ اور پوزیشنز. یہ آگ ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ زمینی خزانے، بادشاہتیں، اختیار ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ آسمانی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی بھی ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ اس وقت تنقید کر رہے ہیں کہ کسی ایکٹر نے کہا کہ لاس اینجلس ایسا سٹی ہے جو گاڈ لیس ہے، اس وجہ سے یہ آفت آئی. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر ایسی موویز اور ایسی گندی چیزیں جو تھی وہ ہوتی تھی جو خدا کو ناخوش کرتی تھی،
اس سبب سے ان کی عدالت ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ پراؤڈ اور اپنی دولت پر، اپنی چیزوں پر، عیش و عشرت پر گھمنڈ کرنے والے، اور یہاں پر بہت زیادہ بدی اور بدکاری کا ایک بڑا اڈا تھا، اس لیے یہاں پر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کام تنقید کرنا، عدالت کرنا، نکتہ چینی کرنا، لوگوں کے کمزوریوں پر انگلیاں اٹھانا نہیں، بلکہ ہم مسیحی لوگ ہیں، ہمارا کام کچھ اور ہے۔ ایک بار یسوع مسیح کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ برج کے نیچے آ کر 18 لوگ مر گئے، لگتا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ گناہ گار تھے، انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ وہ باقی لوگوں کی بنسبت زیادہ گناہ گار نہیں تھے، بلکہ جو کوئی شخص توبہ نہ کرے گا وہ بھی اسی طرح سے ہلاک ہوگا۔ یسوع مسیح اس بات کو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا کام تنقید کرنا نہیں ہے، ہمارا کام اے خداوند کے حضور میں آ کر رخنوں میں کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت مسیح کلیسیا کی جو ذمہ داری ہے، اس وقت ایمانداروں کی جو ذمہ داری ہے، اس وقت اے خدا کے لوگوں کی کا درد رکھنے والے لوگوں کی جو ذمہ داری ہے، وہ ہے رخنے میں کھڑے ہونا، وہ ہے تسلی، محبت، امید اور خدا کے رحم اور شفقت کی طرف لوگوں کی توجہ لے کر جانا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ ان کا کام ہے کہ مسیحی لوگوں کا کہ موسمی ان تبدیلیوں کو، گلوبل وارمنگ کو نظر انداز کرنے کے بجائے اسے ایکسپٹ کریں اور سمجھیں۔ بہت زیادہ ڈسٹارشن آ رہا ہے، کافی گیپ آ رہا ہے بولنے میں، کائنڈلی اپنا انٹرنیٹ کا ذرا کنیکشن چیک کریں۔ جی جی میرا یہ ذرا تھوڑا دروازہ کھول دو شاید تاکہ سگنل اور کلیئر آ جائے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ میں بات کر رہی ہوں کہ یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے اور ایسا ہوگا، کیونکہ بائبل ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ قدرتی آفتیں آئیں گی۔ کئی ملکوں میں بارش آ جاتی ہے، اس کے سبب سے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے مذہبی ملک ہیں۔ کئی ملکوں میں طوفان آ جاتے ہیں جس کے سبب سے کروڑوں اربوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کئی ملکوں میں سردی کی شدت کے سبب سے نقصان ہو رہا ہے۔ کئی ملکوں میں گرم ترین حالات کے سبب سے جو ہے مسائل ہو رہے ہیں۔ کئی ملکوں میں فلڈ کے سبب سے پورے ملک، پورے شہر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ کہیں پر بھونچال کے سبب سے، کہیں پر لینڈ سلائڈنگ کے سبب سے، کبھی کووڈ کے سبب سے۔ آپ کو پتہ ہے گزرے دنوں پوری دنیا میں ہلاکتیں ہوئیں، اور اب لاس اینجلس کی اس آگ کے سبب سے۔ یہ دنیا میں ہوتا رہا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا آئے گا، لیکن مسیحوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں، ہمیں یہ کہتی ہیں۔ لوکا کی انجیل 21ویں باب میں لکھا ہے، جب یہ سب باتیں ہونے لگے تو سیدھے سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آسمان کی طرف سر اٹھانے کی ضرورت ہے، ہمیں شفاعت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کے لیے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند انہیں توبہ کی توفیق بخشے، خداوند انہیں ریپینٹ ہونے کی توفیق بخشے، خداوند انہیں جسمانی عیش و عشرت کی بنسبت روحانی طور پر تبدیل کرے، خداوند اپنی نزدیکی، خداوند اپنی محبت کو، خداوند اپنے چہرے کو ان پر جلوہ گر فرمائے۔ کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، پرابلمس برنگس us back to the path۔ کئی دفعہ مسائل ہمیں راہ راست پر لانے کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے اپنے گھرانوں میں دیکھا، ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، مالی طور پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی اور ریلیشن شپ میں مشکل کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے سبب سے ہم خداوند کی قربت میں آ جاتے ہیں۔ ہم بہت ساری اپنی کمزوریوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنی کمیوں کو بھانپ لیتے ہیں، اور ہم خداوند کی قربت میں جھک جاتے ہیں، ہم روزے میں ٹھہر جاتے ہیں، ہم دعا میں آ جاتے ہیں، ہم خداوند کے خادموں سے رجوع کرتے ہیں، ہم خداوند کے خادموں سے رابطے میں آ جاتے ہیں، ہم خدا کے حضور میں عاجز ہو جاتے ہیں، کیونکہ پرابلمس برنگ us back to the path۔ مسائل ہمیں راہ راستی پر لانے کا کئی دفعہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، when we are in problem we remember God۔ کئی دفعہ جو ہم خدا کو بھولے ہوتے ہیں،
مسائل میں آنے کے سبب سے ہمیں خدا یاد آتا ہے. اور جس طرح سے لاس اینجلس کے لوگوں کو اس وقت خدا بہت یاد آیا ہوگا، کتنے لوگوں نے ایک ہی وقت میں خدا کو پکارا ہوگا، خداوند ہماری مدد کر. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، موت ہماری آنکھوں کے سامنے ناچ کر رہی ہوتی ہے، آگ نے ان کے گھروں کو لپیٹ لیا اور وہ اپنی جانیں بچا کر کوئی 5 منٹ میں، کوئی 10 منٹ میں، کوئی 40 منٹ کی وارننگ پر اپنے گھروں سے سب کچھ، یہاں تک لوگ بتاتے ہیں ہم ٹیلی فون تک، ہم ڈاکومنٹ سب کچھ چھوڑ کر جسٹ اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے بھاگے اور نکلے، اور ان کے سامنے گھر جل رہے تھے. When we are in problem, we remember God. کئی دفعہ مسائل ہمیں خداوند کی یاد دلاتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس سفرنگ کے سبب سے، اس دکھ کے سبب سے وہاں کے لوگ خداوند کو یاد کریں، خداوند کی قربت میں آئیں، خداوند کی نزدیکی میں آئیں، خداوند کے پیار کو جانیں، خداوند کے رحم کو جانیں. میں اس بات پر بھی غور و خوض کر رہی تھی، میں آخری باتیں بس آپ سے کرنے لگی ہوں، اس بات پر بھی غور و خوض کر رہی ہوں کہ اتنے ایکڑ زمین، اتنے گھر جلنے کے باوجود، میں نے ابھی آپ سے یہ شیئر کیا، تقریباً 12,000 سٹرکچرز ڈسٹرائے ہونے کے باوجود صرف 27 اب تک جو نیوز پر جو مین فیگر ہے، فیکٹس ہیں، وہ یہ آ رہے ہیں، اتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور بہت کم تعداد ہے اس حساب سے. ساڈے ملک، ساڈے ارگے ترقی پسماندہ ملکاں دے وچ جناب اللہ چھوٹا جہا ڈیزاسٹر آ جائے تے سینکڑوں لوگ مر جاندے نے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ خداوند ان سے پیار کرتا ہے اور خداوند انہیں عزیز جانتا ہے، اس لیے خدا نے بے شک ان کی جانوں مال کا نقصان ہونے دیا، لیکن خدا نے ان کی جانوں کو عزیز جانا. مکاشوہ کی کتاب 30 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر. سرگرم مجھے اور آپ کو، ایمانداروں کو، خدا پرستوں کو، خدمت گزار لوگوں کو، خادموں کو ہونے کی ضرورت ہے، اور توبہ ان لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے جو خداوند سے دور ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ گاڈ ہیو زیرو نمبر، خدا کا ہمارے زندگی میں کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارے ملک جو ہے وہ گاڈ لیس ہے، اور جو بدکاری کو عروج پر لے کر آ رہے ہیں، اور جو اپنی عیش و عشرت کے سبب سے، جو اپنے روپے پیسے کے سبب سے ابلیس کو جلال دے رہے ہیں، اس کے کاموں میں مصروف مگن ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے، چاہے وہ لاس اینجلس کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں، انڈیا کے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، امریکہ کے لوگ ہوں، یا کسی بھی ریاست کے لوگ ہوں. جو بھی لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو غرور میں آتے ہیں، مکاشوہ 30 باب میں لکھا ہے، چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہو گیا ہوں، مالدار بن گیا ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت، خوار، غریب، اندھا اور ننگا ہے. میں تجھے صلاح دیتا ہوں. کئی دفعہ خداوند ڈیزاسٹرز کے تھرو ہمیں صلاح دیتا ہے، دکھوں پریشانیوں میں ڈال کر ہمیں صلاح دیتا ہے. اور یاد رکھیں، پرابلمز ہیلپ اس ٹو اوبے گاڈ. کئی دفعہ پرابلمز جو ہیں ہمیں خداوند کو اوبے کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں تیار کرتے ہیں، خداوند کی فرما برداری کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں، اور پرابلمز جو ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں خدا کے میریکلز کا، خدا کی شفقت کا، اس کے پیار کا. اس لیے آئیں شکر گزاری کریں ان لوگوں کے لیے، خداوند سے کہیں جنہوں نے ان کی جانوں کو محفوظ رکھا کہ خداوند اب انہیں روحانی طور پر بیدار کرے. ان میں سے خداوند خادموں کو اٹھائے، جو وہاں پر خادم ہیں، جو وہاں پر گرجا گھر ہیں، جو وہاں پر ایونجلسٹ ہیں، جو وہاں پر خدمت گزار لوگ ہیں، جو وہاں پر سوشل ورکرز ہیں. خداوند انہیں روحانی طور پر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار کرے. بے شک ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، بہت کچھ. یہ دوبارہ تعمیر بھی شروع کر دی ہے، میں نیوز میں دیکھ رہی تھی، گھر تعمیر کرنا شروع ہو گئے ہیں، روڈ بننا شروع ہو گئے ہیں، تمام کمپنیز جو ہیں وہ الرٹ ہو گئی ہیں، ایکٹیو ہو گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے.
لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند انہیں روحانی طور پر بلڈ اپ کرے، روحانی طور پر بیدار کرے، روح میں معمور کرے، پاک روح کی آگ یہاں پر آئے، پاک روح کی آگ زندگیوں میں لگے، اور جس طرح سے اس آگ نے تمام چیزوں کو تباہ کر دیا ہے، اس طرح سے پاک روح کی آگ جو ہے ان کی زندگی سے بدی کو، گناہ کو، ہر قسم کی برائی کو دور کرے، اور یہ خدا کی نزدیکی میں، خدا کے پیار میں، اس کی محبت میں بڑھیں، اور خداوند میں مضبوط ہوں، اور آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ پہلے اس کی راستہ بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔